اللہ نے کہا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، کیونکہ ہمارے دین کے نزدیک ہر انسان قابل احترام ہے۔ سیاست میں بے شمار قتل ہوئے، ہماری پاکستانی تاریخ میں لیاقت علی خان کی شہادت، پھر بے نظیر بھٹو کا قتل اور جنرل ضیاء الحق کی موت، کسی بھی قتل کا سراغ نہ مل سکا۔ ہم نے دین کو سیاست سے الگ کر کے اپنا بہت بڑا نقصان کیا ہے، اور جس کسی نے بھی سیاست کے تانے بانے مذہب کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، اس کا مطلب یہی تھا کہ عوام کو قابو کرنے کے لیے مذہب کا ٹچ دے دیا جائے۔ مذہب کو صرف ٹچ دے دے کے عوام کو بیوقوف بنایا گیا۔ ایک ماہر سیاستدان نے کہا تھا کہ نیک سیرت انسان کبھی اپنی سلطنت کو نہیں بچا سکتا، کیونکہ سلطنت کو بچانے کے لیے جس حد تک جانا ضروری ہوتا ہے، اس حد تک نیک سیرت انسان جا ہی نہیں سکتا۔ ارشد شریف قتل کیس کی عجیب عجیب کڑیاں سامنے آ رہی ہیں۔ خدا معلوم باقی قتل کی وارداتوں کی طرح اس کا بھی سراغ مل پاتا ہے یا نہیں، لیکن مجھے اتفاق سے جہان حیرت پڑھنے کا اتفاق ہوا، جو کہ سردار محمد چودھری کی خود نوشت ہے۔ اس میں تمام سیاستدانوں کے ایسے واقعات درج ہیں کہ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ سوسائٹی میں ایک طبقہ تو عوام کا ہوتا ہے اور دوسرا لیڈروں یعنی خواص کی قوت عوام میں ہوتی ہے، لیکن ان کی قوت کی دوڑ لیڈروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ لیڈر اپنی ہوشیاری سے عوام کو اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں، اور جو لیڈر اس فن میں زیادہ ماہر ہوتا ہے وہ اقتدار کی دوڑ کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے۔ عوام کے جذبات کو طرح طرح سے بھڑکایا جاتا ہے، اور کرپشن کا ڈرامہ صرف ابھی نہیں رچایا جا رہا بلکہ کافی پہلے سے یہ کچھ ہوتا رہا ہے۔ یحییٰ خان کے دور میں 303 افسران کو کرپشن کے الزام میں برطرف کر دیا گیا، واضح ثبوتوں کے بغیر۔ بھٹو دور میں 1300 افسران کی برطرفی کا اعلان کر دیا گیا۔ اس وقت بھٹو تاریخ کے واحد سویلین چیف مارشل اور ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ مصطفیٰ کھر نے کہا، ہم نے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ کرپٹ افسروں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اس کے بعد ان 1300 افسروں کو جبری طور پہ گھر بھیج دیا گیا۔ ان میں وہ افسران بھی شامل تھے جو پہلے ہی ریٹائر ہو چکے تھے، بلکہ ان میں بعض قبروں میں ابدی نیند بھی سو رہے تھے۔ ان افسران میں جہان حیرت کے مصنف سردار محمد چودھری کے سابق باس DIG قاضی محمد اعظم بھی شامل تھے، جو ایک دیانتدار پولیس آفیسر تھے۔ ایوب خان نے 100 افسران، بھٹو نے 1300 افسروں کی چھٹی کی۔ پاکستان میں کرپشن نے اسی نسبت سے فروغ پایا، اس لیے اب ہمارے پاس قائد اعظم جیسا لیڈر نہیں تھا جن کے لیے جرابوں کا جوڑا منگوایا گیا جس کی مالیت 2 روپے تھی۔ جب قائد اعظم کا معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان جیسا غریب ملک اس عیاشی کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور جرابوں کی قیمت ان کے اکاؤنٹ سے ادا کی گئی۔ بعد میں کرپشن کا راگ الاپ کر اپنی حکومتیں پکی کی جاتی رہیں۔ طاقت کے نشے میں کیا کیا ہوتا رہا۔ وزیر اعظم بھٹو نے 1972 میں غیر ملکی سفیروں کے احساس میں لاڑکانہ میں ایک تقریب منعقد کرنے کا پروگرام بنایا۔ اسپیشل برانچ کے DIG سردار وکیل خان سے کہا گیا کہ ممتاز کو، جو اس دور میں ایک مشہور رقاصہ اور اداکارہ تھیں، کو اپنے حسن کا جادو جگانے اور رقص کے جلوے دکھانے کے لیے لاڑکانہ بھیجو۔ چودھری عبدالغفور SP سٹی کو ذمہ داری سونپ دی گئی۔ ممتاز فلم کی شوٹنگ میں مصروف تھی، اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ اس کی ماں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس پر انقلابی شاعر حبیب جالب نے نظم لکھ ڈالی، لاڑکانہ لے چلو ورنہ تھانے چلو، اس سے آگے چلتے چلے جائیے۔ راجیو گاندھی سارک سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچے تو بے نظیر نے ان کی حد سے زیادہ ناز برداری کی۔ کشمیر ہاؤس کے بورڈ بھی اٹھوا لیے گئے۔ اس سے بھی زیادہ افسوسناک موقع وہ تھا جب راولپنڈی ایئرپورٹ پر مشترکہ نیوز کانفرنس میں راجیو گاندھی کے منہ سے یہ سننا پڑا کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے، اور برابر میں بیٹھی ہوئی بے نظیر صرف مسکرا کر معاملے کو نظر انداز کر گئیں۔ یہ سب کچھ اب تک جاری ہے۔ تھوڑا سا ماضی یاد کروانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے سیاستدان بعض اوقات اتنے سفاک ہو جاتے ہیں کہ اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اپنے ساتھ مخلص لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، اور ارشد شریف کی موت کا معمہ شاید اس دفعہ حل ہو جائے۔ ارشد شریف PTI کے لیے پرخلوص طریقے سے کام کرتے رہے۔ آپ کو نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ اختلاف رائے ہر ایک کا حق ہے، لیکن اپنے ہی پرخلوص اینکر کے ساتھ کیا کیا گیا؟ میں اس وقت ان کی بات نہیں کر رہی جو دنیا کر رہی ہے، میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ کیا ارشد شریف کا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ خان صاحب اور تمام PTI کی اعلیٰ قیادت اس کے جنازے میں شرکت کرتی؟ خان صاحب کو ان کی پیرنی کی طرف سے شاید یہ ہدایات تھیں کہ آپ نے کسی بھی ایسے جنازے میں شرکت نہیں کرنی جہاں میت موجود ہو، غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کی خیر ہے۔ اب یہ بات ان سب کے سوچنے کی ہے جو سیاستدانوں کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے ہیں۔ ہائے رے یہ بے رحم سیاست! کاش ہمارے سیاستدان حضرت عمر کے وہ الفاظ سامنے رکھیں جو انتہائی سادہ زندگی گزارنے کے باوجود کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنی حالت ہر وقت اس پرندے کی معنی دکھائی دیتی ہے جس کے ارد گرد ہر طرف جال ہی جال ہو۔
ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے والوں کی یہ حالت ہوتی ہے اور دوسری طرف ہماری بے رحم سیاست۔